کہلایا ہے، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ سلیمان اپنی ساری شان و شوکت سے حکمت والا یا عقل والا سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ جو خدا کا خادم ہے، اس پر خدا نے اپنا راز کھولا، اور وہ راز کیا ہے؟ لیکن جو میری سنتا ہے، ہیلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی گارنٹی ہے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آج کل کے دور میں، ان حالات میں، اس وقت محفوظیت اپنے گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے خوف زدہ ہیں، ہم اپنی بہنوں سے خوف زدہ ہیں، ہم اپنے ہمسائے سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں یہ ہمیں کسی طرح سے پریشان نہ ہو کر سکے۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے لیکن جو میری سنتا ہے وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ اور بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے کہ پیدائش کی کتاب کا جب آغاز ہوتا ہے، طوفان نوح میں خدا کلام کرتا ہے نوح کے ساتھ، اور اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں ایک بہت زیادہ اس زمین پر پانی لاؤں گا، اس پانی کے سبب سے نہ انسان بچیں گے، نہ حیوانات بچیں گے، نہ پرندے بچیں گے، نہ پانی کی مخلوقات بچے گی، یہ سب کچھ میں زمین پر سے فنا کر دوں گا۔ خدا نے یہ کلام نوح نبی کے ساتھ کیا، اور نوح نے یہ کلام ان لوگوں کے ساتھ کیا جن کے سبب سے خدا معلول ہوا، اور خدا نے آسمان سے عذاب یعنی موت لوگوں پر بھیجی۔ اور بائبل فرماتی ہے جب نوح نے لوگوں کے ساتھ وہ میسج ڈلیور کیا، وہ میسج جو خدا نے اسے دیا وہ لوگوں کو بتایا، لوگ نوح کے مخالف ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی کنے جا گنڈے تاڑیاں تالیاں دی آواز دسے گی۔ لکھا ہے لوگ نوح کے مخالف ہو گئے، اور بتھیرے یہ کہنے لگے تو جاہل ہو گیا ہے، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا، اتنا پانی کہاں سے آئے گا کہ ہمارے پہاڑوں کو بھی بہا کر لے جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مقدس نوح کے کلام پر عمل نہ کیا، جو در حقیقت ساری کائنات کے مالک، کائنات کے خالق خدا جس نے کہا آسمان بن جائے بن گیا، جس نے کہا زمین بن جائے بن گئی، جس طرح سے خدا اپنی زبان سے لفظ صادر کرتا چیزیں وجود لیتی، اس خدا نے میسج دیا نوح کو، ان لوگوں کو بتا اپنے برے کاموں سے توبہ کرو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ لوگوں نے توبہ کی، ہاللیلویا۔ بائبل میں لکھا ہے لیکن جو میری سنتا ہے وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ کہنے میں نہ سنی، 120 برس تک وہ خدا کا کلام ڈیلیور کرتا رہا، میسج دیتا رہا، بھائیو توبہ کر لو، بہنوں توبہ کر لو، نوجوانوں توبہ کر لو، طوفان آئے گا۔ لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گیا، پگلا ہو گیا، بدل جو ہے بادل تو نظر آتا نہیں تو بارش کہاں سے آئے گی؟ 120 برس گزر گئے، کسی نے نہ سنی۔ جیسا یہاں مقدس سلیمان کہتا ہے لیکن جو میری سنتا ہے وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ جنہ سنیوں محفوظ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تاڑی تالیاں نہیں آواز دسے گی تانوں ہوندا ہے پتہ ہے۔ لکھا ہے مقدس نوح اور اس کے تینوں بیٹوں اور اس کی بہووں اور اس کی بیوی نے خدا کے کلام پر عمل کیا، خدا کے کلام کو سنا، اور سننے کے بعد اس نے عمل کیا اور لکھا ہے 120 برس تک یہ کشتی تیار کرتا رہا۔ اور جب اس نے کشتی تیار کی تو کشتی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اتنے تیز پانی کا مقابلہ کر سکے۔ جب ہم تاریخ کے واقع پڑھتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب پانی کا بہاؤ آیا تو وہ چھوٹے پہاڑوں کو بھی بہا کر لے گیا۔ تو کشتی نے مقابلہ نہ کیا، مقابلہ اس بات نے کیا لیکن جو میری سنتا ہے۔ ہیلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ انہوں نے خدا کا کلام سنا اور سننے کے بعد انہوں نے خدا کا کلام سننے کے بعد خدا کے کلام پر عمل کیا اور کشتی تیار کی۔
اور جب کشتی تیار ہوئی تو تھوڑا سا بادل آیا, لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا. بعض کا تو انہوں نے کوئی کہہ دینا او بھائی اج کل حالات بڑے برے نے, راہ جاندے ایکسیڈنٹ ہو جاندے نے, جڑا میرے وغیرہ پیڑی گڈی چلاوندا نا وہی سوچ کے آرام نال گڈی چلاون لگ پیندا, نہیں بھائی حالات واقعی برے. تو جب انہوں نے بادل دیکھا انہاں دے دل چ خیال آیا نو کشتی بناؤن ڈیا کہے فائدے دی بناؤن ڈیا. پھر تھوڑی سی بارش بھی آ گئی, بتھیروں نے کہا نو ہمیں اندر کر لے. ہیلیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان کے تلے الہی نظام ہے, ہر کام کا وقت اور موقع ہے. کیا ہے؟ وقت اور موقع ہے. بائبل مقدس فائز کی کتاب, وہ بھی کتاب مقدس سلیمان نے تحریر کی ہے, اور وہ کہتا ہے آسمان کے تلے الہی نظام ہے, ہر کام کا وقت اور موقع ہے. مرنے کا موقع ہے, پیدا ہونے کا موقع ہے, کاٹنے کا موقع ہے, جلانے کا موقع ہے, خوش رہنے کا موقع ہے, بھنگڑے ڈالنے کا موقع ہے, لڑائی کا موقع ہے, صلح کا موقع ہے. یہ بائبل فرماتی ہے. اور جب وقت گزر گیا تو اپیلیں کرنے لگے اے نوح ہمارے لیے دروازہ کھول. اس نے کہا ندانو 120 برس تک میں تمہیں بتاتا رہا کہ خدا جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے, لیکن تم نے اس کے کلام کا عمل نہیں کیا, بھگتو. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی کنیاں نو سمجھ آن رہی ہے, تہاڈی تالیاں دی آواز دسے گی. لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا. کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا. بائبل فرماتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک مرتبہ بے شمار بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے اور یسوع مسیح اس بھیڑ کے آگے چل رہے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح اس بھیڑ کے آگے چل رہے ہیں تو بھیڑ بہت زیادہ پیچھے ہے, اور جب بھیڑ یسوع کے پیچھے چل رہی ہے تو بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے معجزوں کا تذکرہ کر رہے تھے. لوگوں نے کہا ہم نے پچھلے ہی سبت دیکھا کہ یہ یسوع جو ساری بھیڑ کے آگے ہے ایک ہیکل میں تورات شریف کی تلاوت کر رہا تھا, اور جب اس نے تلاوت کی تو وہاں پر ایک انسان تھا جس کا بازو کٹا ہوا تھا, اور جب اس نے وہاں تلاوت شروع کی تو اس انسان یا اس شخص پر اس کی نظر پڑی, اس یسوع مسیح کی نظر پڑی. تو اس نے اس ٹنڈے بازو والے شخص سے کہا اے بیٹا اپنا ٹنڈا بازو اوپر کر. اور بائبل فرماتی ہے جب اس نے ٹنڈا بازو اوپر کیا اس کا ہاتھ نیا نکل آیا. تکلیف ہو گئی. کیا ہو گئی؟ آگے برکت دی گل. لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو ایک اندھے نے سنا اور چلانے لگا اور کہنے لگا اے ابن داؤد مجھ پر رحم. سنا, لوگوں سے پوچھا کون جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یسوع مسیح ناصری جا رہا ہے. اس نے یہ بات سنی اور چلانا شروع ہو گیا. جو آنکھوں سے اندھا تھا یسوع مسیح کے بارے میں سن کر یسوع کو پکارا اور یسوع نے اس کو نئی آنکھیں بخشی. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. پھر رومیو کے خط کے اندر 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. پھر یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ وقت آئے گا کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے. کون سنیں گے؟ مردے. بائبل فرماتی ہے لازر کو قبر میں پڑے ہوئے مرے ہوئے 4 دن گزر گئے ہیں, اور لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ ہوئے ہیں, اور لوگوں کو پتا ہے کہ یسوع نے اس سے پہلے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا, پھر ایک بیٹی کو زندہ کیا, اور لوگ خوف زدہ تھے کہ یہ 4 دن کا مردہ زندہ نہیں ہوگا. یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کو پڑھے تو وہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے, جو سنیں گے وہ لازر کی طرح زندہ ہو جائیں گے. جو سنیں گے وہ قبر چ نہیں رہیں گے. ہیلیلویا. تے جڑے زندہ سنیں گے وہ قبر چ جان گے. لکھا ہے مقدس پولس رسول کہتا ہے جب یسوع آئے گا تو ہم بدل جائیں گے. کیا ہوں گے؟ ہم جو زندہ ہے کیا ہو جائیں گے؟ کنجڑے بدلیں گے. ہم جلالی بدل پائیں گے. کون سا؟ ہمیں جلالی بدل ملے گا. کون سا؟ یہ ملنا کنجے. لیکن جو میری صدقے جاؤں مقدس داؤد کے بادشاہ ہے, بے شمار طاقت. حضرت داؤد کے پاس بے شمار سونا, ہیکل مقدس کے اندر 660 کلو جو سونا مقدس سلیمان نے لگایا وہ داؤد نے جمع کیا ہوا تھا. اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود ان جی اتنے کہ 10,000 ایک دن چاہیے نا, اس دن وہ خدا کی بھن بھراؤں نہیں بھول جاتا ہے. تو اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود
मुकद्दस लोग कहता है मेरे लिए ये दौलत एजाज नहीं, मेरे लिए एजाज है। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होगा, इत्मीनान से रहे। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। अब इत्मीनान में कौन रहेगा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ भाइयों खौफ ना खाओ, मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल-अबाद तक जिंदा रहूंगा। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। बात हो रही है इत्मीनान की। कौन सी बात हो रही है? यीशु मसीह ने शागिर्द एक दिन बड़े परेशान हुए कि आए रोज रोमी हमें पकड़ना, मारना और सलीब देना चाहते हैं। तो यीशु ने कहा, भाइयों तुम ना घबराओ, मैं तुम्हें वो इत्मीनान नहीं देता जो दुनिया देती है। मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूँ कि तुम मर जाओगे तो कब्र और मट्टी आपको खाएगी नहीं। जिस रोज मैं आसमान से अपना चेहरा इस जमीन को दिखाऊंगा, ये जमीन वैसे का वैसा फिर मुझे दे देगी। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु इसी कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। आइए हम सब अपनी आंखें